پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ اور کھڑے رہیں گے۔ اعلان کرتے ہیں یہ شیڈنگ ہو یا جلسہ کرنے کا تاریخ ہو، آپ اعلان کرتے پھر عمل درآمد نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے سب کو پتا ہے، ریلیونٹ سوال کیا کرو۔ یہ وابڈہ جو ہے یہ اور سوئی گیس جو ہے یہ دونوں محکمے فیڈرل کے انڈر آتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم انہوں نے زیادتی بہت زیادہ شروع کی، ہم نے اس پہ ریئیکٹ کیا، ہم نے اپنی لوگوں کے لیے آواز اٹھائی اور انشاءاللہ ہم نے اس پہ ریلیف لیا۔ اب دوبارہ ان حدوں پہ اترے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنا اس پہ عمل درآمد ایک اپنا انشاءاللہ کریں گے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ ہم کریں گے۔ دوسری بات ہے جلسہ جو پچھلی دفعہ کینسل ہوا ہے، عمران خان صاحب نے خود پیغام بھجوا کر جلسے کو کینسل کیا ہے۔ اب عمران خان سے میری ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں یہ ہوا کہ میں نے خان صاحب کو کہا کہ چونکہ آپ نے مجھے کہا ہے لیڈ کرنے کا، تو اب اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ملنے کے لیے جلسے کے بعد آؤں گا، اور اب اگر کوئی بھی پیغام مجھے کوئی بھی دیتا ہے، کہیں سے بھی دیتا ہے جلسے کے حوالے سے، تو اس پیغام میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جلسہ ہوگا، ہر صورت میں ہوگا انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اگر اپنی بات سے، کمٹمنٹ سے، این او سی سے مکر بھی گئے تو پھر میں بذات خود ایک این او سی ہوں، اور میں دکھاؤں گا آپ کو کہ این او سی کیا ہوتی ہے اور جلسہ کیسے ہوتا آپ بتائیں کہ وہ ان کو سبزی سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر جو ہے نا، اس کو میرے خیال میں ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا کہ ایک پرچی آئی ہے اور پرچی پہ ایک گورنر بن گیا ہے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا، یہ ابھی تک پیپلز پارٹی کا وہی انفارمیشن سیکرٹری جو تھا وہ بنا ہوا ہے۔ ایک آئینی عہدے پہ بیٹھ کے جس طرح کی گفتگو یہ کر رہا ہے، جس طرح کے گھٹیا من گھڑت الزامات لگا رہے، اس کو میں عدالت میں لے کے جا رہا ہوں، اس سے میں ثابت یہ کراؤں گا۔ یہ صرف چاہتا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور اس نام کی وجہ سے اس کو موقع ملے اور یہ ٹی وی پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے کوئی بات کرے اور لوگ اس کی بات سنیں۔ اعتماد کے ووٹ کی بات ہے، آپ سارے کے سارے ادھر جو لوگ کھڑے ہیں سب سے آپ کے رابطے ہیں، الحمدللہ 100% اعتماد ہے، اور اگر ضرورت پڑے گی آئینی طور پہ تو میں اس کے لیے حاضر ہوں ہر وقت۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح میں نے اس کو نکالا ہے نا وہاں سے، کے پی ہاؤس سے، اور پھر جیسے گلی والے سے فارغ ہوا ہے اور اب ترلے بنتے کرتا پھرتا ہے کہ جی مجھے جا کے ٹھہرنے کا لیول یہی ہے، سرکاری گاڑی، سرکاری پیٹرول، 2 باڈی گارڈ اور سرکاری جگہ پہ رہائش، یہ ان کا لیول ہے۔ میں نہیں جانتا اس کے لیڈر کو، حیا ہے پوری قوم کے سامنے، کرپٹ ترین زرداری دنیا کہتی ہے 10% وہ تمہارا لیڈر ہے، اور تم باتیں کرتے ہو یہاں پر بیٹھ کر سارا دن۔ میرے خیال میں اس کو گورنر ہاؤس کے بیڈ روم میں سونا راس نہیں آ رہا، یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو یہاں سے بھی نکالوں، یہ مجھے مجبور کر رہا ہے، لیکن میرے اور بڑے کام ہیں۔ میرے صوبے میں امن و امان کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، ہم اس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ معاشی طور پر ہمارے جو حالات ہیں ملک کے انہوں نے بنائے ہیں، انہوں نے آنے کے بعد جو ملک کا حال کیا ہے، ہم نے اس سے نمٹنا ہے، اپنے لوگوں کے لیے روزگار مہیا کرنا ہے، اپنے صوبے کو ترقی دینی ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے۔ اب میں اس 2 ٹکے کے آدمی کو جواب دیتا پھروں، یہ میرا نام لیتا ہے بار بار۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی تو حیثیت اسی کوئی نہیں ہے۔ اعتماد کا ووٹ پہلا تو یہ ہے کہ میرے خلاف الیکشن لگا کہ تیری ضمانت ضبط ہوئی ہے، تو پہلے اپنا اعتماد دکھا کہ تو بنا کیسے ہے یہاں پہ، تو آیا کیسے ہوا ہے، ضمانت ضبط کرا کے تمہارے وہ بیٹھے ہوئے یہاں پر، شرم تمہیں نہیں آ رہی ہے، باتیں کر رہے ہو، اپنا لیڈر تمہارا چور ہے، دوسرا تو پتہ نہیں تمہارا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہے کیا۔ اب میں یہ باتیں کروں پھر ان کو موقع ملتا ہے جواب دینے کا۔ انشاءاللہ ہمارے اپنے مین جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری تحریک ہے حقیقی آزادی کی تحریک، عمران خان کی رہائی، اس ملک میں رول آف لا، اس ملک میں آئین کی بالادستی، اور اس ملک میں جو قانون شکنی ہوئی ہے اور اس ملک میں جو آئین کو توڑا گیا ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہماری پرائورٹی 1 ہے۔ اس کے بعد صوبے کے لوگوں کی ترقی، خوشحالی، روزگار، امن، یہ ہماری ترجیحات ہیں، ان کی ترجیحات تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تینوں حضرات، آج کی اس پریس کانفرنس